رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہر اتوار کو 1:30 بجے میں اردو میں ایک عوامی درس دوں گا۔ ہماری دنیا کا یہ المیہ ہے کہ جو بھی قرآن پڑھانے بیٹھ جاتا ہے تو لوگوں کو قرآن سکھانے سے پہلے وہ اپنا علم لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے مفسرین حضرات نے بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھنے میں قرآن سکھانے سے زیادہ اپنے علمی ساکھ بٹھانے کی بہت بڑی کوششیں کی ہیں۔ میرا منہ تو چھوٹا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، شاید کسی کو یہ اچھی نہ لگے، لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اس کو اچھی لگنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی بات کی جو رب ہے اس کو اچھی لگے۔ دنیا میں کس کو اچھی لگتی ہے، کس کو میری بات بری لگتی ہے، اس سے میرا سروکار نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے تفسیر کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے ابتدا کی ہے تو قرآن سمجھانے اور سکھانے سے زیادہ انہوں نے اپنے علم دکھانے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ میں یہ با کون سا ہے؟ یہ اسم اصل میں اسمن ہے، سمون ہے۔ اللہ اصل میں الہ ہے، یہ کیسے بنا؟ رحمان کون سا صیغہ ہے، رحیم کون سا صیغہ ہے، الف لام کون سا ہے، حمد کی تعریف کیا ہے، رب کیا ہے، عالمین کا اطلاق کس چیز پہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جب عوام اس کو سن لیتے ہیں تو وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں پہلے درس میں کہ بھئی قرآن ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم یہ نہیں سیکھ سکتے۔ اور پھر ہمارے علماء حضرات نے اس کے لیے اور بھی رنگ چھوڑے ہیں کہ بھئی اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، تو عوام کا وہ شک اور وہ گمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ قرآن ہماری بس کی بات نہیں ہے، دیکھو علماء بھی کہتے ہیں کہ 14 علوم۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شاید میں خارجی باتیں لمبی کروں، اس سے آپ لوگ گلہ نہ کریں۔ یہ قرآن میرے اس رب نے بھیجا ہے جو ساری دنیا کی بولیاں بھی جانتا ہے، مزاجوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ قرآن میرے رب نے عوام میں بھیجا ہے۔ محمد مصطفیٰ کسی کالج اور کسی علم سے آشنا نہیں تھے، نہ ان کو صرفیات تھی، نہ نحو پڑھا تھا، نہ ایم اے کیا تھا، نہ گریجویشن کی تھی، نہ لغت کا علم حاصل کیا ہوا تھا، نہ معانی کا کسی بھی دنیاوی علم سے ان کو واسطہ نہیں پڑا تھا۔ پھر جب میرے رب نے اس کے اوپر قرآن نازل فرمائی اور فرمایا کہ لوگوں کو سناؤ، تو میرے محمد مصطفیٰ کے پہلے مخاطبین جن کو قرآن سنایا گیا، جنہوں نے قرآن سنا، پڑھا، عمل کیا اور اس کے اوپر سر قربان کیے، خون دیا، اولاد قربان کیے، اور اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں ان کی سعی موجود ہے، وہ سارے عوام تھے۔ وہ لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بقول آپ لوگوں کی تاریخ کے اور تمہارے احادیث میں لکھا ہے کہ جب بدر کے اندر 70 آدمیوں کو میرے رسول نے گرفتار کیا، مشرکین کو، تو ان میں بعض کو پیسے لے کر چھوڑ دیا اور بعض کو کہا کہ تم میرے ان امی اصحاب کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو میرے صحابہ نے جو ٹوٹا پوٹا لکھنا پڑھنا سیکھا بھی تو قرآن کے بعد مشرکین سے سیکھا۔
تو اس قرآن جو جس پر نازل کیا گیا ہے وہ محمد بھی امی، جن کو سنایا گیا اور جنہوں نے قربانیاں دیں وہ بھی امی، اور آج کل میں جن لوگوں کو سناتا ہوں اور جن کے لیے میں نے یہ درس قرآن اتوار کے دن شروع کیا یہ بھی عوام، میرا خالص عوامی درس ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ کوئی علمی بات نہ چھیڑوں، نہ میں عالم ہوں نہ میں علمی اصطلاحات جانتا ہوں، گویا کہ میں ایک عام آدمی ہوں۔ لہٰذا آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور رب العالمین کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو جو کلام عوام کے لیے بھیجا گیا ہے، جو عوام کی عزتیں بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، جو عوام کا پیسہ بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، جو عوام کی عزتیں اور مال اور جان کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو رب العالمین نے ہر چھوٹے بڑے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ عام فہم کتاب ہے۔ آج کے بعد اللہ کے فضل سے جو میرا یہ درس جو سنے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ قرآن عوام کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو آئیں سارے عوام، سارے یونیورسٹیوں والے، سارے کالجوں والے، جو خود کو مولوی نہیں کہتا، جو خود کو طالب علم نہیں کہتا مدرسے کا، وہ آئیں اور بیٹھیں، اور جو علماء ہیں، جو طلباء ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ناراض نہ ہو جائیں، ان کو قرآن سے زیادہ لگاؤ اپنی مسلکوں سے ہے، اپنے استادوں سے ہے۔ اگر قرآن کی کسی آیت میں اس کی استاد کی تحریر نے ساتھ دیا تو وہ قرآن کی آیت کو مان لیں گے، لیکن اگر اس کے استاد کا ساتھ نہ ہو، آیت سناؤ، دیوبندی کو اشرف علی کا حوالہ دے دو تو پھر مان لیں گے۔ اگر اشرف علی صاحب نے اس آیت کی تائید نہیں کی تو خدا کی قسم دیوبندی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اہل حدیث کو قرآن منوانے کے لیے کسی اہل حدیث تفسیر کا حوالہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح حنفی، اسی طرح بریلوی، اسی طرح پنجپیری، اسی طرح سورے۔ میں وہ قرآن پڑھانے بیٹھا ہوں جس کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی تفسیر کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بھی محتاج نہیں۔ جس طرح میرا رب کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح میری رب کی کتاب کسی کا محتاج نہیں۔ محمد مصطفیٰ بھی اللہ اور قرآن کا محتاج، علماء اولیاء بھی اللہ اور قرآن کے محتاج، صحابہ اور مومنین بھی اللہ اور قرآن کے محتاج۔ جو اللہ اور قرآن کے محتاج ہیں وہ آئیں قرآن سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ چونکہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے کلام کی تو اس میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بسم اللہ، خاص اللہ کے نام سے، خاص اللہ کے نام کے ذریعے ہم مدد مانگتے ہیں شروع کرنے میں۔ بسم اللہ۔ اگر ہم کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا، خاص اللہ کے نام کے ذریعے ہم مدد مانگتے ہیں کھانے میں۔ اگر دنیاوی کوئی کام ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر کدائی کرتے ہیں، اس میں ہم اگر بسم اللہ کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا، خاص اللہ کے نام کے ذریعے ہم مدد مانگتے ہیں کدائی کرنے میں۔ تو بسم اللہ یہاں قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، تو اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ خاص اللہ کے نام کے ذریعے ہم مدد مانگتے ہیں قرآن کے شروع کرنے میں۔ وہ ایسا اللہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور ہمارے عوام رحمان اور رحیم کو خوب جانتے ہیں، اور جو مفہوم عوام کے ذہنوں میں رحمان اور رحیم کا ہے وہی مفہوم یہاں مراد ہے۔ اس میں لمبی چوڑی باتوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ سورۃ فاتحہ کو ہم فاتحہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ قرآن کا ابتدا کر رہا ہے، اس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فاتحہ کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کو کھولنا بھی ہے، لہٰذا ہم فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی بولتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کو کھول رہا ہے، قرآن کریم کو
باقاعدہ ہمارے سامنے پھیلایا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو اس لیے ہم فاتحہ کہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اس کی کئی نام ہے، سورۃ فاتحہ، سورہ فلانا، سورہ فلانا، اس کا میرے خیال میں عوام کے ساتھ کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے، بس اللہ نے اس کو ہمارے قرآن کریم کے اندر ابتدا میں رکھا۔ یہ پوری قرآن کا مقدمہ، دباچہ اور اس کی افتتاح ہے۔ الحمد للہ رب العالمین کے عام طور پر دو معنی کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ حمد کا معنی ہم تعریف کے لیتے ہیں۔ الحمد للہ یعنی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں، تو پھر ہمیں عقلاً یہ شرط لگانا پڑے گا کہ وہ تعریفیں جو اللہ کی الوہیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ الحمد للہ، تمام الوہیت کی تعریفیں، خدائی کی تعریفیں للہ، خاص اللہ کے لیے ہیں۔ ہر وہ تعریف جس میں بڑائی ہو، جس میں اونچائی ہو، جس میں علو ہو، جس میں بلندی ہو، جس میں کمال ہو، تو پہلی آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم وہ تعریف اللہ کی کریں گے، کسی انسان کی نہیں کریں گے۔ اور یہ اتنی کارآمد بات ہے، مسلمان بھائیوں سے میں عرض کروں، یہ جو لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، آپ کسی نوجوان لڑکی کے سامنے ایک بوڑھے آدمی کی تعریف کریں اور روزانہ کریں کہ یہ بوڑھا بڑے کمال کا ہے، یہ بوڑھا بڑا اونچا بولتا ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بالر ہے، یہ کرکٹر ہے، یہ مجاہد ہے، یہ گلوکار ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو پہلوانی میں اتنے آدمی کو بچھاڑ گیا، تو ایک نوجوان لڑکی بھی اس بڈھے سے اتنی متاثر ہوگی کہ اگر آپ اس لڑکی کو اختیار دیں گے کہ آپ کس سے شادی کریں گے، تو وہ اس 60 سال کے بڈھے کے ساتھ شادی کرنے پہ تیار ہو جائے گی۔ کیوں؟ تمہاری تعریفوں نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو میرے اللہ نے پہلی آیت میں بتایا کہ تم اپنی اولاد اور اپنے معاشرے اور اپنے گاؤں کے اندر کسی کی تعریف نہ کریں، صبح و شام اللہ کی تعریف کریں اور حمد اللہ کے لیے ثابت کریں، تاکہ تمہارے بیٹے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ارد گرد کے سارے ماحول والے اللہ سے متاثر ہو جائیں۔ وہ اگر بڑائی کی بات کریں تو اللہ کی کرے، حسن کی بات کرے تو اللہ کی کرے، کمال کی بات کرے تو اللہ کی کرے۔ تو لہٰذا تم لوگ اللہ سے لوگوں کو متاثر کرو۔ لہٰذا پہلی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ جس میں بڑائی، اونچائی اور حمد اور تعریف ہو، وہ اللہ کے لیے خاص ہوگی۔ آپ کسی مخلوق کی تعریف نہ کریں، فلان بہت بڑا عالم ہے، اوہ جی بہت بڑا شیخ الحدیث۔ آج کل یہ لوگ علماء کیوں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ علماء کو اتنا چھڑایا گیا ہے کہ علماء کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو مسلمان بھائیوں، اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں اور بیویوں کے سامنے اللہ کی تعریف کرو تاکہ وہ اللہ سے متاثر ہو جائے۔ تو پہلا معنی اس کا ہے حمد اور تعریف۔ دوسرا معنی اس کا شکر بھی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اس کا معنی اگر ہم شکر کا کریں، جس طرح کی بعض آیتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اور ہم اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہیں کہ بعض جگہ حمد بالکل شکر کی جگہ میں آیا ہوا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہاں شکر کی جگہ میں حمد استعمال ہوا ہے۔ تو اگر اس کا معنی ہم شکر لے لیں تو پھر اس کا ترجمہ ہمیں یوں کرنا پڑے گا، الحمد للہ، تمام شکر یہ اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ یعنی ہم اگر کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کسی نے ہمیں پانی پلایا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کسی نے ہمیں کھانا دیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے شکر یہ جو ہیں یہ اللہ کے سزاوار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں کون کیسے پانی پلاتا؟ اگر اس آدمی کو اللہ پیدا نہ کرتا اور اس کو ہاتھ نہ دیتا، اس کو پیر نہ دیتا، اس کو روح نہ دیتا، تو وہ تمہیں کیسے پانی پلا سکتا تھا؟
لہٰذا جتنے شکر ہیں، جتنے شکر کے مضامین ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کو سزاوار ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بندے کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ اس آدمی کو سبب بنایا گیا تمہارے ساتھ احسان کرنے کا۔ تو لہٰذا تمام شکریہ اور تمام شکرانے اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں؟ تعریفیں اور شکریہ تو اس آدمی کا ہونا چاہیے جس میں کوئی کمال تو ہو۔ رب نے ہمارے ساتھ کیا کمال کیا؟ فرمایا رب العالمین، وہ سارے کائنات کا پالنے والا جو ہے، اور پالنے میں اتنا بڑا کمال ہے کہ اللہ کیسا پالنے والا ہے؟ ویسے تو والد بھی پالنے والا ہے، ہمیں ماں دودھ پلاتی ہے، پالنے والی ہے۔ ہم پالنے والے ہیں، وہ گایوں کو چارہ ڈالتے ہیں، ہم وہ اس کے پالنے والے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو انجیکشن لگواتے ہیں۔ اللہ کیسا پالنے والا ہے؟ وہ ایسا پالنے والا ہے کہ اس نے وہ پالنے کی چیزیں بھی پیدا کی۔ وہ کسی کو اگر پانی پلاتا ہے تو پانی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ غلہ کھلایا گیا تو غلے کا پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، اور غلے کے لیے کھیت بھی اسی نے پیدا کیا، غلے کی نشوونما بھی وہ کرتا ہے۔ بیٹے کو پیدا کیا تو تمہارے تھنوں کے اندر اس کے لیے دودھ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو کامل رب صرف وہی ایک ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کا کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ حمد اور تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہیں تو اس کی کیوں نہیں کرتے؟ تو پہلی آیت سے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ کسی مولوی کی تعریف مت کرو، پیروں کی تعریفیں مت کرو، بزرگوں کی تعریفیں مت کرو۔ جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور میں بزرگوں کی تعریفیں ہوئی ہیں تو سمجھ لو کہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں کسی مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں مخلوق کی تعریف سے کوئی سروکار نہیں، ہم الحمدللہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے تعریف کرو اللہ کی، وہ کتاب پڑھو جس میں اللہ کی تعریف ہو، وہ کتاب سنو جس میں اللہ کی بڑائی ہو، اس آدمی کا سپیچ سنو اور گفتگو سنو جس میں اللہ کی بڑائی ہو۔ اگر مخلوق کی بڑائی بیان کرتا ہے، خدا کرے انبیاء کیوں نہ ہو، انبیاء کی بڑائی کا بھی رب العالمین نے اجازت نہیں دی کہ تم عزیر کو اتنا چھڑاؤ، تم عیسیٰ کو اتنا چھڑاؤ، جس طرح کہ آج کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا گیا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے، لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى انبیاءہم، میرے محمد نے فرمایا مجھے مت چڑھاؤ، مجھے مت بڑھاؤ اتنا جتنا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو بڑھایا تھا۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کے اس فرمان کو پیروں تلے روند ڈالا، اور محمد مصطفیٰ کو وہ مرتبہ دیا کہ ہم کسی ممبر و محراب کے مالک سے جب رسول اللہ کی تعریف سنتے ہیں تو ہمیں شبہ ہوتا ہے، اگر شروع سے ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے اور شروع سے رسول اللہ کا نام سنا ہوا اگر ہمیں نہ ہو تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ جب ہم رسول اللہ کی بڑائی ان سے سنتے ہیں تو ہمیں گمان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر ہمیں سمجھایا۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہماری اوپر پابندی لگائی، پابندی جانوروں پہ لگائی جاتی ہے۔ جو چار ٹانگوں والے ہوتے ہیں ان کو باندھنا پڑتا ہے کہ اس در مت جاؤ۔ انسانوں کو سمجھایا جاتا ہے، تو میرے رب نے ہمیں سمجھایا کہ شکر کا سزاوار بھی صرف اللہ ہے، حمد اور تعریف کا سزاوار بھی صرف اللہ ہے۔ اگر کہیں ممبر اور محراب کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف ہو رہی ہے تو تم وہاں سے اٹھو، فَإِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم وہاں سے نہیں اٹھے اور اس آدمی سے بیکاٹ نہیں کیا تو پھر تو بھی اسی طرح چار ٹانگوں والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام شکریہ اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ اگر کوئی شکریہ کرتا ہے تو اللہ کا کرے، اگر کوئی حمد اور تعریف کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی کرے، اس لیے کہ رب کے علاوہ کسی کا اصل شکر نہیں، رب کے علاوہ کسی اور کا حمد اور تعریف لائق نہیں۔ کیوں ہم رب کی تعریف کرتے ہیں؟
رب العالمین، صرف میرا پالنے والا بھی نہیں، سارے کائنات کا پالنے والا ہے، صرف روٹی دینے والا بھی نہیں، روٹی پیدا کرنے والا بھی ہے، غلہ پیدا کرنے والا بھی وہ، پانی پیدا کرنے والا بھی وہ۔ اگر دنیا کے اندر مجازی ارباب لوگوں نے بنائے ہیں، جس طرح کی مشرکین نے رب کے صیغے کے اندر دیگروں کو بھی شامل کیا تھا، اس لیے رب العالمین نے پہلی صفت رب کی لگائی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ رب صرف اکیلا وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ جو رب پیدا کیے ہوئے پانی کو میرے سامنے لاتا ہے، میں اسے کیسے رب کہوں؟ جو دیگر کی پانی مجھے پلاتا ہے، جو دوسروں کا کھانا مجھے کھلاتا ہے، جو دوسرے کے پیدا کردہ گندم کو پیس کر میرے سامنے لاتا ہے، میں تو شکریہ اور حمد اس کا ادا کروں گا جو گندم بنانے والا بھی ہے، جو گندم کے لیے زمین مہیا کرنے والا ہے، جو گندم کی اگانے کی قوت زمین کے اندر ڈال رہا ہے۔ الغرض دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ربوبیت کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، وہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، تو صحیح رب وہی ہے۔ اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ کتنے عالم ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ مولوی اس پر بھی 1 گھنٹہ لگاتا ہے، بھئی 80,000 عالم ہے، بھئی 18,000 عالم ہے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ جتنی بھی عالم ہے میرے رب نے فرمایا سب کو میں تربیت میں کرتا ہوں۔ جتنے عالم آپ بنا سکتے ہیں، 1 ہے، 2 ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، ارب ہے، اس کا پالنے والا صرف میں ہوں۔ اور پھر الرحمن الرحیم، پالتا بھی ایسا ہوں جو والدہ سے زیادہ رحمت اور رحمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا الرحمن، جو عام مہربانیوں والا رحمان ہے، الرحیم، اور خصوصی مہربانی اور رحم کرنے والا بھی وہی، عمومی رحمت بھی اس کی، خصوصی رحمت بھی اس کی۔ مالک یوم الدین، یہ تو پروردگار عالم کی تربیت کے صفات تھے، یہ تو رب العالمین کے نرمی محبت کے صفات تھے۔ آئیے رب العالمین کے وہ صفات بھی بتا دیں کہ وہ صرف اچھی ذات نہیں ہے، وہ صرف اچھا خدا بھی نہیں، وہ صرف اچھا الہ بھی نہیں، بلکہ مالک یوم الدین، وہ بڑا مقتدر بادشاہ بھی ہے، اس کے اندر قوت بھی ہے، اس کے اندر مالکیت بھی ہے، خالقیت بھی ہے۔ مالک یوم الدین، روز سزا اور جزا کا بھی وہ مالک ہے۔ روز سزا اور جزا، صرف جزا ہم نہیں بولتے، جزا اور سزا دونوں کا مالک وہی ہے، اختیار مند وہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نرم ہے، بڑا پیارا ہے، محبت والا ہے، قدرت اور طاقت بادشاہی نہیں جی کونے میں بیٹھو، نہیں، مالک یوم الدین، بادشاہ بھی وہی ہے۔ آج کی حکومت چھوڑو، یہاں تو فرعون نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ ایسا کرتا۔ یہاں تو آدم، ابراہیم، اسماعیل، شیس، شعیب نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو ایسا کرتے۔ یہاں تو ابو جہل، ابو لہب نہیں ہیں، اگر ہوتے تو وہ ایسا کرتے۔ جی نمرود، فرعون، حامان، شداد، ابو لہب، اگر سارے اکٹھا ہوتے تو پھر آپ دیکھتے۔ اللہ نے فرمایا جس روز یہ سارے اکٹھے ہوں گے، سارے موجود ہوں گے، سب کے سب ہوں گے، اس وقت کا بادشاہ اور اختیار مند، اس کا مالک بھی میں ہوں، مالک یوم الدین، روز سزا اور جزا۔ جبکہ فرعون سے لے کر حامان اور شداد سے لے کر ابو جہل اور ابو لہب سے لے کر تاتاریوں سے لے کر دنیا کے جتنے بڑے ظالم، جتنے بڑے مقتدر، خدائی دعووں کرنے والے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے علماء ہوں گے، اس دن بھی اختیار اس کا ہوگا۔ محمد مصطفیٰ کا اختیار نہیں ہوگا، عزیر علیہ السلام کا اختیار نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا اختیار نہیں ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا اختیار نہیں ہوگا۔ لوگوں نے جو روایتیں بنائی ہیں، خاص بادشاہی بنائی ہے کہ محمد مصطفیٰ جب آئیں گے تو ایسی شفاعت کریں گے، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری شفاعتوں کا اختیار بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔
سارے لا یوم لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی نہیں بول سکے گا میرے رب کی اجازت کے بغیر، میرا رب کس کو اجازت دے گا یہ معلوم نہیں، لہٰذا پہلے سے کوئی آئیڈیا نہیں بنانا۔ مالک یوم الدین، سارے روز جزا اور سزا کا مالک اور مختار وہی ہے، لہٰذا جو اتنا بڑا خدا ہے، مجھے پالتا بھی وہی ہے، حمد کا بھی وہی لائق ہے، شکریہ کا بھی وہی لائق ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، روز سزا اور جزا کا مالک بھی ہے، تو میں کیا کروں؟ دنیا کے مولویوں کو میں کیا کروں؟ میں اولیاء سے کیا کام رکھوں؟ میں بزرگوں سے کیا کام رکھوں؟ میں انبیاء سے کیوں مانگتا پھروں؟ میں قبروں سے کیوں مانگتا پھروں؟ ایاک نعبد، جب ایسی ہستی موجود ہے جو تعریف کے لائق ہے، جو سارے کائنات کو پالنے والا ہے، رحمان بھی وہ، رحیم بھی وہ، روز جزا جب کوئی کام آنے والا نہ ہوگا وہاں بھی اس کا اختیار، لہٰذا میں وعدہ کرتا ہوں ایاک نعبد، میرے رب عبادت کے جتنے صیغے اور گر ہیں، چمچگیری ہے، ملمہ سازی ہے، رونا ہے، مانگنا ہے، گھومنا ہے، ڈرنا ہے، جتنا کچھ ہے عبادت کی تعریفوں میں کوئی کچھ بھی کہے، وہ ساری عبادتیں، وہ سارے گھر میں صرف تیرے لیے بجا لاؤں گا۔ جب تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اللہ ہے، اور میں پھر عبد القادر جیلانی کا نام لوں، اتنے بڑے کمالات والا رب ہے، تو میں پھر انبیاء اور اولیاء کے تعریفیں سنوں یا کروں؟ اتنا بڑا اللہ ہے اور میں پھر متصوفین اور بزرگوں کے قصیدے سنوں، ایسا چڑھ گیا، دیواروں پہ چڑھ گیا اور ہوا میں گھوما فلان؟ چھوڑو یار، ہوا میں تو کبوتر بھی اڑتی ہے، ہوا کے اندر تو مرغی بھی اڑتی ہے، یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ کمال وہ ہے جو اپنے آپ کو خاک کر کے رب کے سامنے پیش کرے اور صرف اللہ کی بڑائی مان لے۔ اگر تو کہتا ہے کہ نہیں اولیاء نے تو ایسا کیا ہے، تو اولیاء نے ایسا کیا ہے تو تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے، تو اولیاء کی پیچھے کیوں گھومتا ہے؟ اگر اولیاء اللہ کے بندے تھے تو بھی اللہ کا بندہ بن، ولی کا بندہ بنے گا تو کافر بن جائے گا۔ ایاک نعبد، خاص تیرے لیے ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ عبادت چمچگیری، عبادت بات ماننا، بلا چونو چرا بات ماننا عبادت ہے، غلامی کرنا عبادت ہے، سر رکھنا عبادت ہے، گالی اور غصہ آ کر رب العالمین کی بات سامنے آ جائے، غصے کو پی جانا اس کے ڈر سے عبادت ہے، اللہ کے لیے غصہ کرنا عبادت ہے، اللہ کے لیے رک جانا بھی عبادت ہے، اللہ کی ماننا، اس کے اثر اور تأثر کو قبول کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیرے لیے ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم جب عبادت تیری کریں گے تو مدد بھی تجھ سے مانگیں گے، اس لیے کہ ہم اولیاء کی عبادت نہیں کرتے تو ان سے مانگے کیوں؟ یہ تو تک بھی نہیں بنتا۔ ہم جب اولیاء اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے تو اس سے مدد کیوں مانگے؟ ہم اگر کسی پیر اور مرید کی عبادت نہیں کرتے تو اس سے مدد کیوں مانگے؟ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی عبادت کریں تو پھر آپ اس سے مانگے نہیں، اگر آپ اس کی عبادت کریں بھی تو بھی وہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتا۔ اس کی عبادت کی وجہ سے تمہارا صرف اتنا کام ہو جائے گا، اگر تو کسی غیر اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے تو رب سے بھی چھوٹ جائے گا اور بندہ بھی نہیں ملے گا، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ایاک نستعین، خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم مجھے آج پتہ چلا کہ تو اتنا بڑا رب ہے اور تو بھی موجود ہے کائنات میں، مجھے تو لوگوں نے بٹھا دیا تھا دنیا کے الہوں کے پیچھے۔ کسی نے کہا ہدایت کے لکھنے والا بہت بڑا الہ ہے، کوئی کہتا تھا تبری لکھنے والا، کوئی کہتا تھا امام بخاری بہت بڑا ہے، کوئی کہتا تھا امام شافعی، امام ابو حنیفہ بہت بڑے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ العیاذ باللہ
नमरूद और हामान बहुत बड़े हैं। कोई कहता था कि भाई हमारी मुल्क या फलान मुल्क की फ़ौजें और उसका आर्मी चीफ बहुत बड़ा है। कोई कहता था अम्बिया बहुत बड़े हैं। जब तू कायनात के अंदर है, जब तू उनको भी पालने वाला है, तो मुझे मालूम हो गया कि हमद का लायक भी तू, शुक्र का लायक भी तू, आलमों का पालने वाला भी तू, रहमान भी तू, रहीम भी तू, मालिक यौमिद्दीन भी तू, और इबादत भी तेरे लिए सजावार, मदद भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरे रब मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। कोई हनफियों के रास्ते पे मुझे डालता है, कोई देवबंदियों के रास्ते पे मुझे डालता है, कोई मुस्लिमीन के रास्ते पे मुझे डालता है, कोई पंचपीरियों के रास्ते पे मुझे डालता है, कोई किसी। इलाहुल आलमीन मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए जो तूने बनाया है, जो बहुत चौड़ा है, जो बहुत सीधा है, जो बहुत साफ है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाहुल आलमीन हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भाई सीधा रास्ता तो हमें दिखाया गया है, इसका माना हम ये करें कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमाई। भाई सीधा रास्ता है कहाँ? देवबंदियत सीधा रास्ता है, हनफियत सीधा रास्ता है, पंचपीरियत सीधा रास्ता है, मुस्लिम लीग सीधा रास्ता है, फलान सीधा। अगर ये सीधे रास्ते हैं फिर तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये रास्ते मालूम नहीं थे, उन्होंने तो इस पर अमल नहीं किया। सहाबाए किराम तो देवबंदी नहीं थे, तो मुस्तकीम से रहे। फिर तो सहाबाए किराम मोहम्मद मुस्तफ़ा और आपके इब्राहीम और आपके इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो बड़े बड़े अम्बिया हैं, उनको तो न देवबंदियत का पता, न वहाबियत का पता, न हनफियत का पता, न पंचपीरियत का पता। तो क्या वो सिरात मुस्तकीम से रहे? क्या उनको सिरात मुस्तकीम नसीब ना हुआ? लिहाजा हमें सिरात मुस्तकीम चाहिए। ये रास्ते मुस्तकीम नहीं, ये गैरों के रास्ते हैं, ये गैरों के रास्ते हैं। अल्लाह का रास्ता वही है जो कुरान ने हमें दिखाया है। पहली आयत में उसने क्या कहा? अवाम समझ लो, इस रब को रब मान लो, सारे काम तुम्हारे बन जाएंगे। लोग तुम्हें वली समझेंगे। वली तो वो होता है जो खुद कमाता है और दूसरों को खिलाता है। और अवाम सारे वली हैं, अवाम सारे वली हैं। अपने पसीने के कमाई मसाजिद में लगाता है, खुद भी खाता है, अपने पसीने के कमाई दीन के लिए भी वक्फ करता है। मौलवी और पीर और शेख कैसे वली बन सकता है जो खुद कमाता नहीं, दूसरों की खाता है? जो दूसरों के खाता है वो वली नहीं बन सकता, जो दूसरों को खिलाता है वो वली होता है। असल में अवाम असली अल्लाह के औलिया हैं, मगर लोगों ने ये गंगा उल्टी चलाई है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार आलम मुझे सीधा रास्ता दिखाइए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तूने इनाम फरमाया है। अम्बिया का रास्ता, कुरान का रास्ता, सहाबाए किराम का रास्ता, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम का रास्ता। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का अन्अमता अलैहिम, जिनके ऊपर तूने इनाम किया है। सबसे बड़ा इनाम यह है कि उनको रास्ता दिखाया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, वो गज़ब किए हुए लोग नहीं, या गज़ब किए हुए लोगों का रास्ता नहीं। वलद्दाल्लीन, न गुमराहों का रास्ता है। नफ़ियन व इस्बातन साबित हो गया कि इलाहुल आलमीन मुझे वो सिरात मुस्तकीम अता फरमा दे जो उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने इनाम किया है। और वो ऐसे लोग हैं मुनाम अलैहिम, ये हम मौसूफ सिफत का तर्जमा करते हैं, जिन पर गज़ब नहीं किया गया, जो गुमराह भी नहीं। ऐसे लोगों का रास्ता हमें दिखा दीजिए। और ऐसे लोग कौन हैं? हमारे उलमा ने कहा कि ये तो हम हैं ना, ये तो हम हैं। ये मैं कभी कभी एक लतीफ़ा सुनाया करता हूँ कि मजनून लैला की इश्क में कहीं पहाड़ों में निकला, तो लैला को जब पता चला तो वो हमेशा अपनी लोंडी को 1 या 2 किलो दूध दे करके कहती थी कि जाओ इन पहाड़ों में आवाज़ लगाओ
کہ اے مجنون، لیلا نے دودھ بھیجا ہے، تو وہ آواز دے گا اور اس کو پلاؤ۔ تو وہ جب نکلتی تھی پہاڑوں میں آواز لگاتی تھی تو ایک شخص نے کہا کہ میں مجنون ہوں، دودھ لاؤ، تو سیر ہو کر کے دودھ پی لیا اور لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھر دودھ، تیسرے دن، چوتھے دن، مہینہ دودھ پیتا رہا۔ لیلا سمجھ گئی کہ یہ کوئی دودھ خور ہے، مجنون نہیں، کسی اور نے اپنی اوپر یہ نام رکھا ہے۔ تو لیلا نے کہا کہ آج جب تم مجنون کو دودھ پلاؤ تو ان سے کہو کہ اپنے خون سے یہ جام بھر کے لیلا نے مانگا ہے، خون بھی دے دے۔ تو جب اس لونڈی نے اس کو دودھ پلایا تو اس نے کہا کہ 1-2 مہینے دودھ تو آپ پی چکے، آج 1 گلاس یا 2 گلاس خون کی ضرورت ہے لیلا کو۔ تو اس نے کہا وہ دودھ دینے والا، جو خون دینے والا مجنون کہیں پہاڑوں میں ہوگا، میں تو دودھ پینے والا مجنون ہوں۔ تو جب ہم صراط مستقیم ڈھونڈتے ہیں اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے وہ کون ہیں، تو کہتے ہیں ہم ہیں نا، ہم ہیں جن کو علماء، مشائخ، بزرگان، یہ بڑے بڑے ڈاڑیوں والے، یہ بڑی بڑی پگڑیوں والے، یہ جو مونچھ صاف کیے ہوئے ہیں، یہ تو اولیاء ہیں نا، یہ منعم علیہم ہیں، دیکھو ان کا راستہ۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ہوں گے۔ خدا کے بندو، تم نے ہمیشہ دودھ اس مجنون کو پلایا جو خون کا مجنون نہیں تھا۔ سارے دودھ پی گئے، سارے دودھ پی گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اولیاء، علماء، مشائخ، نہیں، صراط مستقیم رب کا راستہ ہے۔ دیوبندیت، بریلیت، پنجپیریت، وہابیت، فلانیت، پرویزیت، مروزیت، منیریت، شاکریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سب گئے، یہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن میں ہے۔ ہم کسی کو اپنا مقتدا نہیں سمجھتے، اس میں ہم اپنے قرآن کو مقتدا سمجھتے ہیں۔ عوام، اگر تم لوگ عزت چاہتے ہو تو اللہ کے لیے ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، عوام سے بڑے اولیاء اور پارسا لوگ نہیں ہیں جن کا سب کچھ دین پہ لگتا ہے۔ مولوی تو دین پہ کماتا ہے، خرچ نہیں کرتا، بس اتنی بات کافی ہے۔ لفظی ترجمہ سن لے۔ بسم اللہ، خاص اللہ کے نام کے ذریعے مدد مانگتا ہوں شروع کرنے میں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں یا تمام امور شکریہ، للہ، خاص اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ رب العالمین، جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، رحمان بھی ہے، الرحیم، رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، روز سزا اور جزا کا مالک اور مختار بھی ہے۔ ایاک نعبد، صرف خاص تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ عبادت میں نے بتایا، غلامی، بلا چون و چرا بات ماننا، چمچگیری کرنا، عاجزی کرنا، اس کی بات ماننا، اس کے حکم سے آگے نہ جانا، یہ سب عبادت ہے۔ ایاک نعبد، خاص تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھائے ہمیں راستہ سیدھا۔ الہ العالمین، مولیوں نے ہم سے راستہ گھم کر دیا ہے۔ ہر راستے پہ لائٹیں لگی ہیں اور مولوی کڑا ہے، ادھر آؤ، جس طرح کے ہوٹلوں والے کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راستہ دکھا دیجئے سیدھا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان پر وہ نہیں ہے وہ غضب کیے گئے، ولا الضالین، نہ وہ گمراہ ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام عوام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ لیں، اللہ کے کلام کو اپنے سینوں سے لگائیں،
یہ اللہ کا کلام عوام کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ہماری اور آپ لوگوں کی تحفظ کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ہمارے اور آپ لوگوں کو عزت کی حفاظت اور مال کی حفاظت اور جان کی حفاظت کے لیے تو اس کو پھیلاؤ، ساری دنیا تک پہنچاؤ، زیادہ لوگ سنو، زیادہ لوگ پہنچاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب